بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مشرق وسطیٰ اور خلیج ایک دفعہ پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے اور امریکی بدمست ہاتھی عالم اسلام کو کچلنا چاہتا ہے۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ پوری دنیا پر حکمرانی چاہتا ہے، دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بدمست ہاتھی اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قانون کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ غزہ ہو یا ایران ہو یا وینزویلا ہو، جدھر آپ نظر اٹھائیں گے ہمیں اس بدمست ہاتھی کی چیرہ دستیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ عالم اسلام میں اسلامی جمہوری ایران نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے، اور ایران اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ امریکہ نے اور ٹرمپ نے اپنے تمام لاؤ لشکر کو خلیج میں متعین کر دیا ہے، اور ادھر سے رہبر معظم حضرت علی خامنہئی حفظہ اللہ نے بھی اپنے وہ تمام تر جنگی ساز و سامان جو اب تک وہ تیار کر چکے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جنگی استعداد میں شامل ہو چکے ہیں، ان کو سامنے لے آئے ہیں۔ اب یہ ڈو اینڈ ڈائی کی جنگ ہے۔ اب یہ اسلامی دنیا کی عزت و توقیر اور اسلامی دنیا کی ہیجمنی کی جنگ ہے۔ آج پورے عالم اسلام کو اسلامی جمہوری ایران ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران کو رہبر معظم حضرت علی خامنہئی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا رہنما، ایک عظیم مدبر اور ایک عظیم فرما روا عالم اسلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور ٹرمپ ایک بزدل شخص ہے، ایک ایسا شخص جس کے سامنے ہمیں کوئی بھی مقصد نظر نہیں آتا سوائے دنیا کے استحصال کے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں رہبر کو ختم کروں گا، شہید کروں گا۔ اس کی یہ گیدڑ بھبکی ہے، وگرنہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر طاغوت اور استکبار کے مقابلے میں کھڑے ہوں، انہیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے دین کے محافظ کے طور پر کھڑے ہیں، وہ اسلامی غیرت و حمیت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے وہ اگر دنیا میں زندہ رہیں تو ایک غازی کی شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور اگر اس دنیا سے چلے جائیں، میدان کارزار میں کام آ جائیں، تو ایک شہید کی موت مرتے ہیں۔ ان کے لیے ادھر بھی اعزاز ہے، ان کے لیے ادھر بھی اعزاز ہے۔ اور یہی فرق ہے امریکہ اور اسلامی جمہوری ایران کی جنگ میں، کہ اسلامی جمہوری ایران ایک نظریاتی جنگ لڑ رہا ہے، ایک مقصد کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ جب رہبر معظم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، تو ایک مقصد نظر آتا ہے، ایک مشن نظر آتا ہے، اور یہ مقصد اور یہ مشن ظاہر ہے کہ شہادت مانگتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری اسلامی جمہوری ایران کی قیادت رہبر معظم سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے سپاہی تک جذبہ شہادت سے سرشار ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ اس لڑائی کا مقصد خوب سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور وہ جانتے ہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے، شہادت کی حصول کے لیے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص منظور نہ ہو جائے، اسے شہادت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے محترم دوستان ذی وقار، جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرتا۔
بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا وفادار ہو، نصرت دین کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتا ہو تو اللہ اسے کبھی بھی رسوائی نہیں دیتا، وہ عزت و تکریم سے نوازا جاتا ہے۔ جو اللہ کی ذات کے ساتھ عہد وفا باندھ لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ عہد وفا باندھ لیتا ہے۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا، جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس ہی لیل و نہار کی گردش کا علاج ہوتا ہے۔ آج میں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، اہل مدرسہ اور اہل مسجد سے میں گزارش کرتا ہوں، میں محافظین دین رسول سے بات کرتا ہوں۔ آج ہم سب کو یہ اعزاز ہے، مسلکی اختلافات کو یا مسلکی تفاوت کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ذرا سوچئے کہ ٹرمپ کے مقابلے میں کون شخص کھڑا ہے، استکبار کے مقابلے میں کون شخص کھڑا ہے، صہیونیت کے مقابلے میں کون شخص کھڑا ہے جو ایک مدرسے کا فاضل ہے، جو ایک حوزہ علمیہ کا فاضل ہے، جس کا مسجد اور مدرسے سے تعلق ہے۔ آج پوری دنیا میں طاغوت کو چیلنج کرنے والا شخص ہم میں سے ہے، اہل مدرسہ میں سے ہے، اہل مسجد میں سے ہے۔ اس لیے ہم اعزاز رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اس عالم اسلام میں بڑے بڑے لیڈر ہیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے طاغوت، صہیونیت اور استکبار کے مقابلے میں جس شخص کو کھڑا ہونے کی جرت عطا فرمائی ہے وہ شخص ہے جو مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، جو دین کا علم بردار ہے اور جو باقاعدہ طور پر نماز جمعہ پڑھاتا ہے، خطاب کرتا ہے، وہ ہم میں سے ہے۔ اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کے پشت پر کھڑے ہوں۔ پورے عالم اسلام کے مدارس، علماء، مدرسین، خطباء، طلباء، ظاہر ہے کہ اخلاقی سپورٹ ہم دے سکتے ہیں، اخلاقی سپورٹ کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ پورے عالم اسلام کے اہل مدرسہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل مسجد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب مسلکی اختلاف کی بات آتی ہے تو خوب علمی اختلاف کریں، لیکن آج طاغوت اور اسلام مد مقابل ہے، صہیونیت اور اسلام مد مقابل ہے، استکبار اور اسلام مد مقابل ہے، اور استکبار کی نمائندگی اور قیادت ٹرمپ کر رہا ہے اور اسلام اور اہل اسلام کی قیادت سید علی خامنہئی کر رہے ہیں۔ آئیں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور ٹرمپ کو بتا دیں کہ ہم اہل مدرسہ ہیں، ہم اہل مسجد ہیں، ہم اہل دین ہیں، ہم ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ کی طرف کھڑے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت رکھے ہوئے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیں ہم اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ کریں، آئیں ہم اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھیں اور اہل مذہب کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ شیعہ اور سنی جنگ نہیں ہے۔ عربوں نے بہت انٹیلیجنٹ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران پر حملے کی صورت میں امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک عرب سپرنگ ان کے ممالک میں آیا ہے جو امریکہ لے کے آیا تھا، اس نے لیبیا کو تباہ و برباد کیا، اس نے شام کو تباہ و برباد کیا اور دیگر ممالک کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا۔ اب اگر یہ خلیج کی جنگ ٹرمپ جیتتا ہے تو پھر عربوں کو ایک اور عرب سپرنگ کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس لیے ان کا فیصلہ بالکل درست ہے اور بالکل وہ ڈائریکشن انہوں نے صحیح لے لی کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پرخاش نہیں کریں گے اور ایران کے لیے اپنی زمین حملے کے لیے امریکہ
اور اسرائیل کو نہیں دیں گے۔ ہمیں بھی اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہوگا۔ ہم بس اتنا ہی کر سکتے ہیں اور اتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔